حالہ کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس نے وہ ہاتھ لے جا کر شاہزین کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے اس کا چہرہ اونچا کیا تھا۔ تم کو مارنے کا کوئی حق نہیں رکھتا، اور نہ ہی ہم نے تمہیں بورڈنگ اسکول بھیجنے کا بولا ہے۔ یہ سب تمہارا ڈیڈ کا کیا دھرا ہے۔ تم جتنی بھی بدتمیزی کر لیں ہم خاموش رہے گا، مگر کھانا ضائع نہیں کرنے دے گا ہم تم کو۔ وہ اس کو وارن کرتی نگاہوں سے دیکھتی نیچے بیٹھ کر کھانا چننے لگی تھی جو اب ضائع ہو چکا تھا۔ کیس جو اسے ڈانٹنے کے لیے کھڑا ہوا تھا اس کی ساری ہوا نکل گئی تھی۔ اس نے تو شاہزین پر ہاتھ تک نہ اٹھایا تھا، الٹا اسے ساری باتیں واضح کر دی تھیں۔ تبھی وہ مٹھیاں کس کر بھیج گیا۔ ڈیڈ، آپ مجھے بھیجنا چاہتے ہیں ہاسٹل تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں اس گھر سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ چیخ کر بولتے ہوئے کیس کو اچھا خاصا جلا چکا تھا۔ وہ اب کیس کے مد مقابل آیا تھا۔ اچھا، اور ایسا کیوں ہے؟ اگر میں تمہیں بھیجنا چاہوں تو تمہیں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، سمجھے تم؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھتا بولا تو وہ چیئر پر چڑھتا ہوا اس کے برابر کھڑا ہوا تھا۔ میں نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ آپ گندے ہو ڈیڈ، بہت گندے۔ آپ مجھے یہاں سے بھیج کر لورین آنٹی کو لانا چاہتے ہو؟ آئی ہیٹ یو ڈیڈ، آئی ہیٹ یو۔ وہ چلا چلا کر اس کے منہ پر کہہ رہا تھا، جس پر کیس کا غصے سے چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور غصے سے اس کا ہاتھ اٹھا تھا شاہزین پر۔ اس سے پہلے کہ اس کے چہرے پر نشان چھوڑتا حالہ نے اس کا ہاتھ بیچ میں ہی تھام لیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، میرا ہاتھ تھامنے کی جرت کیسے کی تم نے؟ یہ میرا اور میرے بیٹے کا معاملہ ہے، دور رہو اس سے ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ کیس اسے کھا جانے والے لہجے میں دیکھتے بولا تھا۔ شاہزین بھی اسے حیران کن تاثرات کے ساتھ دیکھ رہا تھا، جو اس کی اتنی بدتمیزی کرنے کے باوجود بھی اس کے اور اس کے باپ کے درمیان ڈھال بنی کھڑی تھی۔ اس کی آخر کیوں وہ اس کو اس کے باپ سے ہی بچانا چاہتی تھی؟ اس نے تو کبھی اس کو ایک بار بھی ماں کہہ کر تک نہیں پکارا تھا، پھر بھی وہ اس کے لیے ہر ظلم سہنے کو تیار تھی۔ اس کو دکھ دینے والے کو مزہ چکھانا اچھی طرح جانتی تھی وہ، مگر ایسا کیوں تھا وہ سمجھ نہیں پاتا تھا۔ تم سے پوچھ رہا ہوں میں، تمہاری جرت کیسی ہے میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا، یہ جرت ہم کو اس نکاح کے رشتے نے دیا ہے، اور شاہزین کا ماں ہونے کا حیثیت سے اس کا اچھا برا ہم اچھی طرح جانتا ہے، اور پھر چاہے اس کو نقصان پہنچانے والا تم ہی کیوں نہ ہو، ہم تم سے بھی لڑ جائے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولی تھی تو کیس کا دل کیا اس لڑکی کو ہی ایک تھپڑ جڑتے جو ہمیشہ اس کا کام بگاڑ دیا کرتی تھی۔ لگتا ہے تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے، وہ اس کو دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولا تھا، جس پر وہ تلخی سے مسکراتی تھی۔ تم سے شادی کر کے ہم نے اپنا جان گروی ہی رکھا ہے، تم سے شادی کرنا اپنی زندگی عذاب میں ڈالنے سے مختلف نہیں ہے۔ وہ اس کے منہ پر جواب دیتی ہوئی اچھی طرح اس کی اوقات اس پر واضح کر گئی تھی، جس میں وہ آگ بگولا ہو گیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا ادھر تو آؤ۔ وہ شاہزین کو چھوڑ اس کی طرف پلٹا۔ شاہزین تم کمرے میں جاؤ، حالہ نے اسے یہاں سے بھیجنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ وہ جانا تو نہیں چاہتا تھا اسے تنہا چھوڑ کر، مگر پہلی بار ہی صحیح وہ اس کی بات مان کر وہاں سے جا چکا تھا، جس پر حالہ کے لب پہلی بار مسکرائے تھے۔ اس سچویشن میں بھی تم سے بول رہا ہوں میں، وہ اس کو جھٹکے سے قریب کھینچتے گویا ہوا۔ کیوں برا لگ رہا ہے کہ تمہارا بیوی باقی تتلیوں کی طرح تمہارے ارد گرد کیوں نہیں منڈلاتا؟ یہ چیز چبھ رہا ہے تمہیں کہ ہم شاہزین کے زیادہ قریب ہوتا جا رہا ہے، یہی بات ہے نا؟ وہ تو جیسے اپنی بات لگاتے ہوئے اسے اچھی خاصی تپتی بھٹی میں جونک چکی تھی، جس پر وہ دان پیس کر رہ گیا اور اسے کہے بساتی نظروں سے گھورا۔ حالہ صاحبہ، یہ مت بھولو کہ تم چاہے اس پر کتنا ہی نقلی پیار نچھاور کیوں نہ کر لو، مگر یہی حقیقت ہے کہ تم اس کی سوتیلی ماں ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں، جس سے وہ نفرت تو کر سکتا ہے مگر ماں کا درجہ کبھی نہیں دے سکتا۔ وہ اس کا منہ دبوچتے ہوئے بولا تو اس کی آنکھیں دو پل کے لیے ہی صحیح نم ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانے انجانے میں ہی صحیح اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ گیا تھا کہ اس کا دل لہو لہان ہو کے رہ گیا تھا۔ یہ شخص ظالم تھا تو بڑا کمال کا تھا۔ تم ہم کو تانا دیا کہ ہم اس کا سوتیلا ماں ہے؟ تم میں ذرا بھی دل نام کی چیز نہیں ہے، کیا سنگ دل انسان۔ وہ اس کے سینے پر تھپڑ مارتی بولی تھی دونوں ہاتھوں سے، جبکہ کیس اس کی آنکھوں میں تیرتا رنج و ملال دیکھ کے کمینی سی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ ایلے میلے بیبی کو دل ہو رہا ہے، وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے وہ پچکارتے ہوئے بولتا، در حقیقت اسے چرا رہا تھا، اس کی کم مائگی کا احساس دلا رہا تھا۔
اس بات سے انجان کہ وہ منمونی لڑکی اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے کتنا دور ہوتی جا رہی تھی۔ چھوڑو ہم کو، جلا دے تم، ہم کو نفرت ہے تم سے، وہ اسے دھکا دیتی بولی تو کہکا لگا گیا۔ ارے ارے، اتنا غصہ، برا لگنے لگا ہوں میں؟ وہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے اس کے قریب جھکتے بولا جو نیچے ڈھک گئی تھی۔ تو پھر چھوڑ کے چلے کیوں نہیں جاتی، بتاؤ نا، پھر کب جا رہی ہو، ٹکٹ کروا دو؟ مجھ سے جلاتی مسکراہٹ سے دیکھتا بولا تو وہ کپاتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ مٹیاں بھینچ گئی تھی، جیسے ایک ہی لمحے میں اسے اپنا ضبط تمام ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مگر وہ کیس کو اس کی کمینی خوشی میں کیسے خوش ہونے دیتی؟ اس نے تو وعدہ کیا تھا خود سے کہ وہ کبھی نہیں ہارے گی، لڑے گی بھی تو اپنی آخری سانس تک۔ بولو بھی، کون سی ٹکٹ کرواؤں، صبح کی یا شام کی؟ کس ٹرین سے جانا پسند کرو گی؟ وہ ایک ایک لفظ چباتے بولا تو اپنے آنسو صاف کرتے چہرے پر مسکراہٹ لیے اس تک آئی۔ اس کی مسکراہٹ اس کے خطرناک ارادوں کا پتہ دے رہی تھی، تبھی تو کیس کی اپنی مسکراہٹ گل ہوئی تھی۔ صبح تو کیا، ہم تو شام کی ٹرین سے بھی نہیں جائے گا، جو کرنا ہے کر لو، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، ہم یہیں کھڑا ہے۔ وہ ایک دم اس کے مد مقابل آتی، اس کی ٹائی کھینچتے اس کو جھٹکے سے قریب کرتی بولی کہ کیس کو اپنے گلے میں پھندا لگتا محسوس ہوا تھا۔ آہو آہو، چھوڑو۔ وہ جھٹکے سے اپنی ٹائی چھڑاتے اسے غضبناک تیوروں سے دیکھتے بولا، آخر اس لڑکی پر اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا تھا؟ آخر کیوں یہ اتنے زخم کھانے کے بعد بھی اگلے ہی لمحے مسکرا کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتی تھی؟ یہی چیز کیس کو اس سے بدلہ لینے پر اکساتی تھی، جبکہ اس کے تن بدن میں مرچیں بڑھ جاتی تھیں۔ کیا ہوا؟ برا لگا؟ اچھا بات ہے، ہم تم کو کبھی اچھا لگ بھی نہیں سکتا۔ وہ اس کو چراتے بولی تو وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ تم نے لورین کا کمرہ تیار کر دیا کہ نہیں؟ وہ کل سے یہاں شفٹ ہو رہی ہے۔ وہ اپنی ٹائی کی ناٹ درست کرتے بولا اور اس کو طنزیہ انداز میں کہا جیسے کہنا چاہ رہا ہو، اب تم کیا کرو گی؟ اپنی ہونے والی سوتن کا کمرہ تیار کیسے کرو گی؟ ارے، کمرہ تیار کرنے کا کیوں کہہ رہے ہو؟ اس کی تو ضرورت ہی نہیں، وہ تو تمہارے ساتھ 24 گھنٹہ چپکا رہتا ہے۔ ہم کو نہیں لگتا اس کو الگ کمرہ کرنے ضرورت پڑے گا، اس لیے ہم اپنا کمرہ خالی کر دے گا، تم اس کے ساتھ وہیں رک جانا۔ وہ ہاتھ جاڑتی ہوئی صاف انداز میں بولی۔ مطلب صاف تھا کہ اسے اس لورین کے آنے سے کوئی جلن نہیں ہو رہی، مگر یہ تو اس کا دل جانتا تھا نا کہ کیا بات ہے اور کیا نہیں۔ مطلب کیا ہے تمہارے کہنے کا؟ کہ میں کریکٹر لیس ہوں؟ بھلا شادی سے پہلے اس کے ساتھ کیوں رکوں گا میں؟ وہ دھاڑتے ہوئے بولا۔ چوٹ کی داڑھی میں تنکا، وہ ہاتھ سینے پر باندھتی اترا کر بولی۔ مطلب کیا اس بکواس کا؟ صاف صاف کہو، مجھے پہیلیاں پسند نہیں۔ اس کا بازو دبوچتے بولا تو وہ کھل کر مسکرائی۔ تم کو چرا کر ہم کو بہت مزہ آتا ہے۔ اس کے بالوں کو شرارت سے چھوتے بولی تو اس کا ہاتھ نفرت سے جھٹک کر رہ گیا۔ ارے، چڑ کیوں رہا ہے؟ ہم بتاتا ہے، دیکھو، اس بات سے نہ تو تم انجانے نہ میں کہ ہماری پہلی ملاقات کیسی تھی، کیسے تم اس حسینہ کے اوپر جھکا اپنا مطلب نکال رہا تھا۔ اب دودھ کا دھلا تو تم بھی نہیں ہے، جتنا سب کچھ کر سکتا ہے وہ کٹا سو بھی سکتا ہے۔ وہ کندھے چکاتی سراسر اس سے آگ ہی تو لگا گئی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، تم ہوتی کون ہو مجھے جج کرنے والی؟ وہ باہر کھانے کو دوڑا تھا اسے۔ نکاح نامہ دکھاؤں کیا؟ وہ آنکھ مار کر بولتی، آخر میں معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹانے لگی تھی۔ وہ اندر کی طرف اشارہ کرتے بولی، جیسے کہہ رہی ہو بھول گئے ہو تو نکاح نامہ لا کے دکھا دیتی کہ سوال کرنے والی میں بیوی ہوتی ہوں تمہاری، جس پر کیس بھی غبارے کی طرح پھٹنے ہی والا تھا۔ تم حد سے تجاوز کر رہی ہو اب۔ وہ اسے شیر کی نگاہ سے دیکھتا اس کے آہستہ آہستہ قریب بڑھتے انگلی دکھاتے بولا، لہجہ نہایت گمبھیر تھا، جیسے اسے جلا کر بھسم کرنا چاہتا ہو۔ اور تم، کیس حد پار کر چکا ہے۔ وہ اس کے سینے پر دستک دیتی ہوئی نڈر انداز میں اس کی آنکھوں میں اپنی سمندری آنکھیں ڈال کر بولتی، اس کے اعصاب چٹکا گئی تھی۔ بہت بڑے بڑے بول بولنے لگ گئی ہو، لگتا ہے تم اپنی حیثیت بھول چکی ہو، صرف نام کی بیوی ہو میری، لگتا ہے تمہیں اچھی طرح تمہاری حیثیت یاد دلانی پڑے گی۔ وہ ایک دم اس کو دبوچتے ہوئے بولا، اس سے پہلے کہ وہ کوئی انتہائی قدم اٹھاتا اس کا فون بجنے لگا تھا۔ اس نے قہر بھری نظروں سے فون کو دیکھا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوا، مگر فون تھا کہ بجتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے غصے سے فون نکالا، ارادہ تو اس کا توڑنے کا تھا، مگر مہران کی کال دیکھ کر وہ کال کاٹ نہ پایا۔ اس نے کال اٹھائی اور غصے سے بولا، کیا ہے؟
وہ پھار خانے کو دوڑا تھا جس پر مہران نے کان میں انگلی پھیر کر اپنا کان صاف کیا تھا، جو تقریباً اس کی بھیانک آواز سے سن ہو چکا تھا۔ اے بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ میری مایوں ہے، بھول گئے ہے؟ کیا آج اگر تو نہ آیا تو مجھ سے کسی کام میں مدد کی آرزو مت رکھنا۔ 3 دن تو میرے ساتھ گزارے گا، یہ یاد رکھنا، اور بھابھی کو لانا تو بالکل مت بھولنا۔ اگر ان کے بغیر آئے تو تجھے میں نکالنے میں لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا، یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ فون کال کاٹ چکا تھا، بغیر اس کی کوئی بھی سنے، جس پر وہ دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ اپنے جگری یار کی شادی وہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کی خواہش تھی تو اسے زہر کا گھونٹ بٹتے ہوئے حالہ کو ساتھ لے جانا ہی پڑا تھا۔ تو میں تمہیں واپس آ کے دیکھ لوں گا، وہ دانت کچکچاتے بولا، شوق سے۔ وہ فٹ بولی، جس پر وہ اسے گور کر رہ گیا۔ ابھی کے لیے صرف اتنا ہی، مہران کی شادی اور وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی شادی اٹینڈ کرو، اس لیے اپنے 3 دن کے کپڑے پیک کر لو۔ 3 دن ہم وہیں گزاریں گے، اور ابھی تیار ہو جاؤ، آج مایوں ہے، ہمیں آدھے گھنٹے میں نکلنا ہے، وہ جیسے بادل ناخواستہ بولا تھا۔ اس کی بات سن کر حالہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ کیا مہران بھائی کا شادی ہے؟ اب ضرور جائے گا۔ وہ خوشی سے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی اپنے کپڑے پیک کرنے کے لیے، جبکہ وہ اس کو جاتا دیکھتا رہا۔ آگے وہ بہت کچھ کرنے کا سوچ چکا تھا، مگر مہران کی شادی سے آنے کے بعد حالہ چینج کر کے واش روم سے نکلی، جلدی سے گیلے بال کمر پر پھیلاتی کنگھی کرنے لگی تھی۔ پیلے رنگ کا گھیرے دار فراق تو وہ زیبتن کر چکی تھی، فٹافٹ آنکھوں پر لائنر لگاتے، لبوں پر لپ گلاس لگایا تھا۔ اتنے میں ہی وہ تیار تھی۔ جیسے ہی وہ کانوں میں بالیاں پہننے لگی تو اس کے بال بالی میں اٹک گئے تھے، جسے وہ چھڑانے کی تگ و دو کر رہی تھی۔ اف، اب اس بالی کو کیا ہو گیا؟ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھی، مگر ایک دم ہی لائٹس بھی آف ہوئی تھیں، جس پر وہ گرتے گرتے بچی۔ او مارا، یہ لائٹ کو بھی ابھی جانا تھا کیا؟ وہ آگے ٹٹولتے ہوئے چلی، پر جب اس کا سر ایک چوڑے سینے سے ٹکرایا تو اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی تھی، پر سامنے کھڑے شخص نے اس کی چیخ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے منہ میں ہی دبا دی تھی۔ شش، خاموش ہو جا، اگر آواز نکالی تو مجھ سے کوئی گستاخی ہو جائے گی، وہ غمگین لہجے میں بولتا۔ اس کی جان ہی تو نکال کے، اور آہستہ سے ہاتھ ہٹا کر پاکٹ سے لائٹر نکال کر دونوں ایک دوست کے درمیان جلایا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ کیس تھا، اس کے علاوہ اس گھر میں اور ہو بھی کون سکتا تھا؟ حالہ کو ایک دم فطری شرم نے آن گھیرا تھا۔ دوپٹہ تو اس کے سینے پر تھا ہی نہیں، ابھی تو واش روم سے کپڑے پہن کر نکلی تھی کہ جن کی طرح آن وارد ہوا تھا۔ آخر چاہتا تھا کیا تھا یہ شخص؟ اس حالت میں اس کے قریب کھڑے ہو کر حالہ کو بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن اسے ایک نیا احساس محسوس ہو رہا تھا۔ شاید یہ نکاح کے بندھن کا احساس تھا، یا پھر اس کی قربت کا، وہ سمجھ نہ پائے، لیکن پھر بھی وہ بکھلا گئی تھی۔ اس کی سانسیں منتشر ہوئی تھیں۔ ایک تو اس کے قریب کھڑا تھا، اوپر سے اس نے اپنے اور اس کے درمیان لائٹر کا جلتا بجھتا شعلہ حائل کر دیا تھا، جو ماحول کو اور پرکشش و رومانوی بنا رہا تھا، ایسے جیسے دو پیار کرنے والے شخص ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہوں، مگر یہاں سب مختلف تھا۔ وہ تو اس کو دل و جان سے چاہتی تھی، مگر مقابل کھڑا شخص اس کا نہیں تھا، اور نہ ہی ذوالنون کا دل اس کا تھا۔ اس کے دل میں تو بڑی لڑکیاں بستی تھیں، مگر حالانکہ دل میں تو وہی ایک تھا نا۔ آخر اس کو کیسے سمجھاتے؟ وہ تو اس کی آنکھوں صاف صاف لکھا حال نہیں جان سکتا تھا، پھر اس کی محبت کیسے جانتا؟ یہ شخص تو زخم دیکھ کر اسے کریدنا جانتا تھا، اسے نیچے دکھانا جانتا تھا، اسے بار بار چوٹ پہنچانا جانتا تھا۔ بھلا اس کے نزدیک حالہ کی محبت کیا معنی رکھتی؟ وہ تو ایک مغرور شہزادہ تھا جس کی انا ہی اس کے لیے سب کچھ تھی، مگر جب انا پاش پاش ہوتی ہے تو غرور کیسے ٹوٹتا ہے وہ صرف وہی جانتے ہیں جو محبت سے محروم ہوئے ہوں۔ مگر کیس نے ابھی اس بلا کا مزہ چکھا نہیں تھا۔ اگر چکھ جاتا تو جان جاتا کہ وہ حالہ سے دوری اختیار کر کے غلطی نہیں بلکہ گناہ کر رہا ہے۔ اس کے اندر میں گداز وجود کیس کے وجود سے ٹکراتے، جیسے اس کے پورے جسم میں جذبات ابھر گیا تھا، جس کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس کے تن بدن میں ابھرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اسے۔ آخر یہ کیسی کشش تھی اس لڑکی میں جس کی وجہ سے وہ اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا؟ اس کی کمر کی گرد لپٹا اپنا ہاتھ اسے دہکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جیسے انگارہ چھو لیا ہو اس نے۔ اس کی انگلیاں اپنی جگہ سے سرسرائیں تو حالہ کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ تم تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حالہ نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے اسے کڑے تیوروں سے پوچھا۔
اس کا نرم و اداس وجود کیس کے وجود سے ٹکراتے جیسے اس کے پورے جسم میں جذبات ابھار گیا تھا، جس کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس کے تن بدن میں ابھرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آخر یہ کیسی کشش تھی اس لڑکی میں جس کی وجہ سے وہ اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا؟ بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی وہ اسے سارے حقوق وصول کر لیتا، مگر وہ اپنی انا کا پرچم کیسے خم کر سکتا تھا؟ مگر اس کے سامنے آ جانے سے جو آج کیس کی حالت ہو رہی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ اسے یوں تیار ہو کر ہتھیاروں سے لیس دیکھ کر کیس کو اپنی دھڑکنیں منتشر ہوتی محسوس ہو رہی تھیں، مگر اس کا مخاطب کرنے پر وہ ٹھٹکا جو اس میں گم ہوتا جا رہا تھا، اور اچانک لائٹ آ جانے پر وہ ہوش میں آتا بولا، ہاں میں؟ کیوں، کوئی مسئلہ ہے؟ یہ میرا گھر ہے جہاں تم کھڑی ہو، کیس کا، اور تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ کیا میں یہاں نہیں آ سکتا؟ بولو، کیا یہاں آنے کے لیے مجھے تم سے اجازت لینے کی ضرورت پڑے گی؟ کیس نے اسے دور ہوتے سینے پر ہاتھ لپیٹتے طنزیہ انداز میں کہا، جی بالکل، تم کو ہمارے کمرے میں آنے سے پہلے اجازت لینا چاہیے، کیونکہ ہم تمہارا محبوب نہیں، سمجھا؟ جس پر حالہ نے صاف انکار کرتے اسے باور کروایا تھا کہ وہ اس کا کمرہ پہلے ہی لورین کے لیے خالی کر چکی تھی۔ تو پھر کیا ہوا جو تم محبوبہ نہیں ہو؟ میری بیوی تو ہونا۔ وہ دروازے سے ٹیک لگاتے آنکھ ونک کرتے بولا تو حالہ دانت پیس کر رہ گئی تھی، اسے دیکھ کر جس کے تیور بدلے بدلے لگ رہے تھے۔ تم اپنی حد میں رہ، ہم تمہارا کھلونا نہیں، باقی لڑکیوں کی طرح جو چکنی چپڑی باتوں سے بہل جائے۔ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی بولی، ویسے آج بہت پیاری لگ رہی ہو، خیر تو ہے؟ کس پر بجلی گرانے کا ارادہ ہے؟ کیس نے اپنی انداز میں اس کی تعریف کی۔ تعریف کرنے کے لیے آیا ہے کیا تم؟ وہ اسے گھورتی ہوئی بولی، ہاں کیوں نہیں کر سکتا کیا بیوی؟ کیس نے آگے ہوتے اسے چھونے کی کوشش کرتے جواب دیا تھا، جسے وہ ہاتھ جھٹکتی ناکام بنا گئی تھی۔ ہو گیا تمہارا تعریف، ہم کو تمہاری تعریف کی کوئی چال نہیں، جو بس فریب پر منحصر کو جاؤ، دماغ درست کرو اپنا اور گاڑی سٹارٹ کرو، ام آتا ہے۔ وہ اسے خود سے الگ کرتے زور سے دھکا دیتے ہوئے بولی، ہائے کیا مارنے کا ارادہ ہے؟ اسے سینے پر ہاتھ ملتے کہا، مگر اسے خود کو دانت پیستے دیکھتا پا کر وہ کندھے اچکا کر وہاں سے جا چکا تھا۔ مقصد اس کو تنگ کرنا تھا جو وہ پورا کر ہی چکا تھا، آنکھ مارنا نہیں بھولا تھا جس پر وہ تپ کر رہ گئی تھی۔ لیکن اس کے جاتے ہی حالہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو چکے تھے، جہاں مہران ان کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ مایوں کا فنکشن شروع ہو چکا تھا، سب بچے یہاں وہاں بھاگ رہے تھے، جبکہ مہران اپنے دوستوں کے آنے کی راہ دیکھ رہا تھا جو جانے کب آنے والے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جانا کو لا کر اس کے پاس بٹھایا گیا تو وہ دل تھام کر رہ گیا۔ ہائے، کوئی اتنا پیارا کیسے لگ سکتا ہے، اور وہ بھی سارے کا سارا کیسے مل سکتا ہے؟ وہ اس کے بیٹھتے ہی کان میں سرگوشی کرتے بولا تو وہ ایک دم اپنے میں سمٹی تھی۔ ہاں، اس نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا، مگر ابھی وہ اپنے دل میں مہران کی جگہ نہیں بنا پائی تھی، اسے کچھ وقت چاہیے تھا، تبھی وہ اس کو گھور کر رہے گی، جس پر وہ دل پر ہاتھ رکھتا مسکرا دیا تھا۔ اور جانا نے فوراً اس کے دل پر حکمرانی کر لینے والے چہرے سے نظریں چرائی تھیں۔ اس وقت اور نظر بچا کر ہمدان کو چور نظروں سے تلاشنا چاہا تھا، جو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، مگر وہ جلد نظر آ گیا تھا، بکھرے بال، ہلکی سرخ آنکھیں اس کی اجری محبت کا حال بیان کر رہی تھیں۔ یہ چیز جانا کے دل میں چبھ کر رہ گئی تھی، اسے ایک دم رنج نے آن گھیرا تھا، آنکھیں بے ساختہ آنسوؤں سے بھری تھی۔ جانا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ تم رو رہی ہو؟ مہران جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کی سرخ مترنم آنکھیں دیکھ کر اور ان میں پنپتے آنسو دیکھ کر اس کے دل پر جیسے کسی نے بری طرح وار کیا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کے وہ تڑپ ہی تو گیا تھا، تبھی فوراً اس کا ہاتھ تھام کر بولا تو وہ اس کا ہاتھ تھامنے پر جیسے ایک دم ہوش میں آئی تھی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ میری آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ وہ فوراً دوسرے ہاتھ سے آنکھ ملتی بولی، پکی بات ہے؟ وہ جانچتی نظروں سے دیکھ کے بولا تو نفی میں سر ہلا گئی، سچ میں ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ بولی، مگر زیادہ دیر دیکھ نہ پائی، جھوٹ جو نہیں بول پا رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ کیس کے ساتھ حالہ کو اندر آتا دیکھ کر وہ پرجوشی سے ان کی طرف بڑھا، جس میں جانا نے شکر کا سانس لیا۔ شکر ہے آ گئے، تو ویسے شرم تو نہیں آ رہی اتنی دیر سے آتے ہوئے؟ اب بھی نہ آتے بھلا؟ آئی سویر، اگر بھابھی کا معاملہ نہ ہوتا تو تیری درگت نہیں بنا دیتا، بس ابھی بھابھی کے سامنے تیری عزت رکھ لی ہے، کیا یاد کرے گا؟
وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے شوقی سے بولا تو کیس اسے گھور کر رہ گیا۔ کہتا ہے تو واپس چلا جاتا ہوں۔ وہ مہران کو تنگ کرنے کی نیت سے واپس پلٹا تو وہ اسے جھپٹ کر رہ گیا۔ جا کر تو دکھا، ٹانگیں نہ توڑ دوں تیری۔ وہ اسے کس کر سینے سے لگاتے بولا تو دونوں کہکا لگا اٹھے۔ بھابھی کیسی ہیں آپ، اور یہ بدماش تنگ تو نہیں کرتا آپ کو؟ بتائیں پھر میں اس کے کان کھینچوں۔ وہ کیس کی ٹانگ کھینچتے بولا تو وہ اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ بھلا وہ اس کا دوست تھا یا اس کی بیوی کی طرف تھا جو اپنے دوست کی برائی اس کے سامنے کر رہا تھا؟ وعلیکم السلام، ہم ٹھیک ہے، آپ بتاؤ مہران بھائی آپ کیسا ہیں؟ مہران بھی اس کے منہ سے اردو سنتے دیکھ کر حیرت کے مارے دنگ رہ گیا تھا، جس کا کھلا منہ دیکھ کر کیس کا کہکا برآمد ہوا تھا۔ کیوں چونک گئے نا تم بھی؟ بڑی چھبی رستم ہے تمہاری بھابھی۔ کیا بے عزتی کی ہے اس نے؟ لورین کی اس پارٹی میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ خواہ مخواہ اس کی تعریفیں مت کیا کرو، نہ ہی اس کی زیادہ طرفداری کیا کرو۔ تم نے جانتے یہ کب کس طرح پاسا پلٹتے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ کیسے اسے وان کرتے ہوئے بولا تو مہران اس کی بات پر مانی خیزی سے ہنس دیا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہیں تمہارے ٹکر کی بیوی ملی ہے۔ اچھی بات ہے، تمہیں تگنی کا ناچ نچا کے رکھے گی۔ بھابھی یہی ہونا چاہیے تیرے ساتھ۔ کیوں بھابھی، صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ کریں گی نا اس کا علاج؟ اس نے امید بھری نظروں سے پوچھا، جس پر حالہ فخر سے سر اس بات میں ہلا گئی تھی جس پر کیس جل کر رہ گیا تھا، اور حالہ کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کچھ دیر پہلے کا واقعہ بھول گئی ہو کیا؟ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہی حالہ نے نگاہیں چرائی تھیں، جس پر کیس کے چہرے پر مسکراہٹ نے چھپ دکھلائی تھی، اور جیسے ہی اس کی نگاہ دروازے پر پڑی تو اس کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی تھی۔ ارے کس نے بلایا شادی میں؟ کس کو مارنا ہے تمہیں؟ وہ یارق شاہ کو دیکھتے بولا۔ مہران نے اس کی بات پر وہاں دیکھا تو یارق شاہ کو آتے دیکھ کر وہ بھی مسکرایا تھا، مگر بولتی تو کیس کے پیچھے سے آتی آرزو کو یارق شاہ کے ساتھ دیکھتی بند ہوئی تھی۔ یہ لڑکی کیا کری ہے اس کے ساتھ؟ کیا اس نے فیملی فنکشنز میں اپنی گرل فرینڈز کو لانا شروع کر دیا ہے میری طرح؟ وہ آنکھیں پھاڑے بولا تو مہران نے کہکا لگایا تھا، منہ تو بند کر انکل، وہ بیوی ہے اس کی۔ مہران نے اس کا منہ بند کراتے کہا، یہ تو معجزہ ہی ہو گیا، اس نے شادی کر لی اور بتایا بھی نہیں۔ یہ شادی والی آئٹم ہے تو نہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو یہ صرف اپنا دل بھرا کرتا تھا لڑکیوں سے، اور اب شادی بھی کر لی۔ وہ اسے داد دیتی نظروں سے دیکھ کر بولا، جس پر مہران نے بھی اس بات میں سر ہلایا تھا، مگر حالہ اس کے ساتھ آتی لڑکی کو دیکھ کر حیرت سے دنگ ہی تو رہ گئی تھی۔ کیسا ہے میرے یار؟ ہونے والی شادی مبارک، اور تجھے گزری ہوئی شادی مبارک۔ وہ پہلے مہران کے گلے لگتے ہوئے بولا اور پھر کیس کے گلے لگ کر اسے شادی کی مبارکباد دی۔ ہمیں چھوڑ، تو نے کب اپنی چال بدلی؟ ویسے تبدیلی بوڑھی نہیں ہے، اس نے آرزو کو دیکھتے ہوئے کہا، جو حالہ کو دیکھ کر خود پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ اس نے آرزو کو جب حالہ کو یکٹک دیکھتے ہوئے پایا تو حالہ کو دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ باقی سب بھی خاموشی پر ان دونوں کو دیکھنے لگے تھے، جو ایک دوسرے کو دیکھتی جا رہی تھیں، اور پھر اچانک دونوں ہی آگے بڑھی تھیں اور ایک دوسرے کے گلے لگ گئی تھیں۔ آرزو، حالہ، دونوں ایک ساتھ بولی تھی۔ دونوں کا ہی لہجہ نم تھا، جبکہ ان کے ارد گرد کھڑے وہ تینوں ہی ان کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کیا وہ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے؟ مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ تم یہاں؟ دونوں کے منہ سے ایک بار پھر اکٹھے نکلا تو وہ ایک ساتھ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ میری شادی ہو چکی ہے، ہمارا شادی ہو گیا۔ تیسری بار بھی وہ ایک ہی بات اکٹھے بولیں تو وہ تینوں لڑکے سر پیٹ کر رہ گئے۔ یہ ماحول گرم ہے یا ٹھنڈا سمجھ سے باہر ہے۔ بھابھیوں، آپ دونوں میری دلہن کے ساتھ بیٹھ کیوں نہیں جاتے؟ مہران سر کھجاتے ہوئے بولا تو وہ دونوں اس کی بات پر ہنس دی تھی، مگر حالہ آرزو کے ساتھ کھڑے یارق شاہ کو دیکھتے حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ اسے آرزو نہیں تھی کہ وہ اسون یار کی جگہ یارق شاہ کو دیکھے گی۔ تبھی وہ حیرت سے آرزو کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ کون ہے؟ اور اس سے پہلے کہ وہ اسفند کا نام لیتی، آرزو نے اس کے ہاتھ تھامتے اپنی گرفت مضبوط کی تھی اور زور سے بھینچا تھا۔ نگاہوں میں تنبیہ تھی، مطلب صاف تھا کہ اس وقت کچھ نہ بولے۔ یہ حرکت اس کی یارق شاہ نے بڑے غور سے دیکھی تھی۔ آخر وہ کیا کہنا چاہتی تھی جو آرزو نے اس کو کہنے نہیں دیا تھا؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ اچھا، مجھے کوئی بتائے گا کہ یہاں چل کیا رہا ہے؟ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر یقین جانو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتی ہو؟ اگر جانتی ہو تو کب سے جانتی ہو؟ یارق شاہ ان دونوں کو دیکھتا ہوا نبے سے بولا، کیونکہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ان دونوں کی معنی خیز اشارے اس کی سمجھ سے بالکل پڑے تھے، مگر وہ جاننا چاہتا تھا ایسی کیا بات ہے جو اس سے چھپی ہوئی ہے۔
یارق شاہ کی بات پر دونوں نے چونکتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، ہم ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں کیونکہ میں اور حالہ ایک ہی جگہ پر جاب کرتے تھے۔ آرزو نے حالہ کے گرد ایک ہاتھ حائل کرتے ہوئے شوق سے ان سب کو بتایا تو کیس چونکا تھا۔ حالہ اور کسی قسم کی جاب، ایسا کیسے ممکن تھا؟ مطلب یہ تمہارے ساتھ باہر ملک میں ساتھ رہتی تھی؟ یارق شاہ کی بات پر کیس کو ٹھیک ٹھاک حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کیا حالہ یہاں سے نہیں بلکہ دیار غیر سے تھی؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟ اسے تو ایسی کسی بھی بات کا علم نہیں تھا۔ اگر وہ باہر کی لڑکی تھی تو یقیناً اس کی انگریزی بھی اس لیے اتنی اچھی اور شائستہ تھی۔ اب کیس کچھ سمجھ رہا تھا مگر وہ اب بھی ساری باتوں سے انجان تھا۔ اسے یہ سب کچھ ایک پزل لگ رہا تھا۔ حالہ ایک دم پہیلی کی طرح اس کے سامنے پھیل چکی تھی جسے حل کرنا وہ ہر حال میں اپنا مقصد بنا چکا تھا۔ تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تم بھی بیرون ملک رہتی تھی؟ حالہ؟ کیس کی بات پر نہ صرف حالہ بلکہ باقی سب بھی چونکے تھے۔ تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں، اس لیے ہم نے بتایا بھی نہیں۔ حالہ نے صاف جواب دیا تھا۔ معاملہ سنگین ہوتے دیکھ کر مہران بیچ میں کنکارا تھا۔ اگر اب آپ لوگوں کے ملنے ملانے ہو گئے ہوں تو ہم اپنی دلہن کے پاس لے کر جانا چاہیں گے آپ سب کو۔ مہران ان کو جانا کی طرف اشارہ کرتے بولا تو وہ سب اس کی سنگت میں جانا کے قریب بڑھے تھے۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ مجھ سے محبت کرتے ہوئے وہ کسی اور سے شادی کیوں کر رہی ہے؟ بے شک وہ شخص میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو، وہ تو مجھ سے محبت کرتی تھی نا۔ کیا میری محبت اس کے دل سے اتنی جلدی نکل گئی کہ وہ کسی اور کی سیج سجانے چلی ہے؟ کیا وہ مجھے بھول گئی ہے؟ کیا اس کی محبت دکھاوا تھی؟ اتنی جلدی وہ آخر مان کیسے گئی شادی کے لیے؟ ہمدان یہ سب سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ جانا اتنی جلدی کسی اور کی ہونے والی تھی۔ آخر وہ ناکام ٹھہرا تھا۔ جانا کے بار بار کہنے کے باوجود بھی وہ گھر والوں کو جانا کے بارے میں نہیں بتا پایا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کتنا بزدل تھا، لیکن اس سب کا ذمہ دار بھی وہ جانا کو ہی ٹھہرا رہا تھا۔ یہ بات جانتے بوجھتے کہ اس نے ہی جانا کو یہ سب کرنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ تو اپنی محبت کے حق میں بولنا چاہتی تھی، مگر ہمدان ہی تو وہ شخص نہ جو سب کے سامنے نظریں چرا کر اسے اپنے ہر انداز سے ظاہر کرتا، اس کو صاف انکار کر گیا تھا کہ وہ اگر اپنی محبت کے حق میں بولی بھی تو اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ پھر وہ کس منہ سے اس بارے میں کہہ رہا تھا کہ جانا نے ہی سب کچھ کیا ہے اور وہ اس کو بھول کر آگے بڑھ گئی ہے، جبکہ جانا بیچاری کو تو اس سب میں پھنسانے والا اور کوئی نہیں بلکہ خود ہمدان ہی تھا۔ سلام بھابھی، سب ایک ساتھ بولے تو وہ پزل ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، اس نے ذرا لجاہٹ سے کہا تھا۔ آرزو اور حالہ تو دونوں صدقے واری جا رہی تھی جانا پر جو لگی اتنی پیاری رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں گل مل گئی تھی، جبکہ لڑکے حیران پریشان سے انہیں دیکھ رہے تھے جو کچھ دیر پہلے تو بولنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور اب ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیں گے۔ اس لیے انہوں نے ان لڑکیوں سے دور جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ کچھ دیر بعد سنگیت شروع ہوا تھا اور باری باری ان کے کزن ڈانس کرنے لگے تھے جو وہ سب کافی انجوائے کر رہے تھے۔ مگر کچھ دیر بعد جب کیس سے رہا نہ گیا تو اس نے مہران کو اشارہ کیا تھا ڈانس کرنے کا، جس پر وہ بمشکل نام میں سر ہلا گیا تھا کہ جیسے کہہ رہا ہو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ مگر یارق شاہ اور کیس بھی اپنے نام کے ایک تھے۔ زبردستی ہی صحیح اس کو گھسیٹتے ہوئے میدان میں مطلب گراؤنڈ میں لے ہی آئے تھے، ڈانس کرنے کے لیے آئے تھے اور مہران کے ساتھ وہ دونوں بھی اس کا ساتھ دینے لگے تھے۔ گانے کے بولوں کے ساتھ ساتھ ہے وہ دونوں اس کے گرد ہاتھ اٹھا کر گھومتے بولنے لگے تھے۔ ہے ہیرا صحرا باندھ کے میں تو آیا رے، ہے یہ ڈولی بارات بھی ساتھ میں تو لایا رے۔ مہران اپنی سٹیپس لیتا جانا کی طرف پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے بولا تو پورے حال میں سیٹیاں گونج اٹھی تھیں اس کی لائن پر، جبکہ جانا کے گال گلابی ہوئے تھے شرم سے۔ ہے یا ہیرا صحرا باندھ کے میں تو آیا رے، یہ ڈولی بارات بھی ساتھ میں تو لایا رے۔ وہ اس کی جانب بڑھتا ہوا بولا تو جانا کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں اسے اپنے قریب آتے دیکھ۔ اب تو نہ ہوتا ہے ایک روز انتظار، سونی آج نہیں تو کل ہے تجھ کو تو بس میری ہونی رے۔ وہ اس کا اسٹیج سے کھینچ کے بیچ حال میں لاتے اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر اپنے گرد گھماتے بولا تو محفل تالیوں اور خوشیوں سے گونج اٹھی تھی۔ تینوں لے کے میں جاواں گا، دل دے کے میں جاواں گا، تینوں لے کے میں جاواں گا۔ وہ پھر سے کیس اور یارق کے درمیان آتا ہوا بھنگڑا ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ وہ تینوں نہایت خوبرو اور دل نشین لگ رہے تھے۔ حالہ نے اپنی نظریں پھیری تھی
کیسے کہ کہیں اس کو حالہ کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ اے کہ دے زمانے سے تو میرے عشق کی ہے داستان۔ کیس اچانک سٹیج پر پہنچتا ہوا حالہ کو گھسیٹ کر وہ بھی حال کے درمیان میں لے آیا تھا اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا، کندھے سے کندھا ٹکراتے ہوئے جس پر وہ ششدر رہ گئی تھی۔ اس نے تو آرزو ہی نہیں کی تھی کہ کیس اچانک سے یوں سب کے بیچ کھینچ لائے گا۔ وہ حیرت سے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی جبکہ وہ اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ٹکرا رہا تھا، اسے اپنے ساتھ رقص کرنے پر اکسا رہا تھا۔ ہے یہ جانے کے دے بہانے سے میں تیرے جسم ہوں، تو میری جان کچھ نہ چھپا۔ وہ اس کے گرد چکر کاٹتے بولا تو وہ بس اسے دیکھے گی جیسے وہ اس کا کوئی حسین خواب ہو۔ اب کی بار یاری شاہ کو جو ہوش آیا تھا اور وہ بھی آرزو کو کھینچ کے ان کے درمیان لے آیا تھا جو اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آخر یاری شاہ کو کیا لگا تھا کہ وہ اسے یوں سب کے سامنے کھینچ لائے گا اور وہ اسے کچھ نہیں کہے گی۔ جیسے یاری شاہ نے اسے گانے کے بول بولتے ہوئے اپنے قریب کھینچا تھا، اس نے اپنے لہنگے کے نیچے سے پاؤں نکالتے زور سے اپنی ہائی ہیل یاری شاہ کے پاؤں پر ماری تھی کہ وہ ایک دم خانس کر رہ گیا تھا اور مانی خیز نظروں سے اسے دیکھا تھا، مگر ہاتھ پھر بھی اس کے بازو سے نہ آئے تھے آرزو کی کمر پر جانے سے۔ مشکلوں سے ملتا ہے ایسا سونا پیار، سونی چیز تیرے جیسی نہ مجھ کو کھونی رے۔ وہ زبردستی اس کے گرد باہوں کا ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا تو وہ ایک زور سے کوہنی اس کی کمر میں رسید کرتے اس کی کمر سیکھ گئی تھی، مگر اس جیسا ڈھیٹ شخص شاید ہی کوئی پیدا ہوا ہو جو باز آیا ہو اس سے دور ہونے سے، جبکہ اس نے اور کس کے اسے باہوں میں بھینچا تھا کہ وہ سب کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ تو شکر تھا سب اپنے آپ میں مگن تھے، ورنہ وہ یار شاہ کو اچھی طرح مزہ چکھانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تینوں لے کے میں جاواں گا، دل دے کے میں جاواں گا۔ وہ تینوں اب کی بار ساتھ میں اپنی دلہنوں کو اپنے گرد گھماتے ہوئے بولے تھے اور اپنے گلے میں ڈلا مہندی جیسا دوپٹہ گول گول گھماتے اپنی دلہنوں کے گرد ڈالتے اس دوپٹے کی مدد سے ان کو کھینچتے ہوئے اپنے قریب کر گئے تھے۔ جان ایسے نہ تڑپا کے دیکھ لے مہرباں انداز سے۔ وہ اپنی اپنی دلہنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولے تو ان دونوں نے ہی نظریں چرائی تھیں۔ کیسے بے شرم لڑکے تھے جو انہیں اپنی نگاہیں چرانے پر مجبور کر رہے تھے سب کے سامنے۔ اور جانا تو آواز کو اپنی آ ملا۔ اب کی بار لڑکیاں ان کو دھکا دیتی ہیں، ایک دوسرے کو مانی خیز اشارے کرتی ہیں، ایک ساتھ بولی تھیں، میری آواز سے ارے ہاں کہہ دے، ہاں کر دیا ہے تو نے مجھ کو یوں بیکار، ماہی کہہ دیا دنیا سے میں تیری ہو گئی رے، ماہی کے دل دنیا سے میں تیرے نال میں دھاواں گی، سسرال میں جاواں گی۔ ان کے بعد پہ لڑکے جھومتے ان کے قریب آئے تھے خوشی سے چلاتے ہوئے، تینوں لے کے میں جاواں گا، دل دے کے میں جاواں گا۔ لیکن یہ کیا، جیسے ہی وہ تینوں لڑکے اپنی دلہنوں کے قریب آئے ان تینوں نے اپنے ہاتھ ابٹن سے بھر بھر کر ان تینوں کے منہ پر تھوپ دیے تھے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں میں بھی ابٹن جا چکا تھا اور انہیں نظر آنا بند ہو چکا تھا۔ سارے ان کی کارٹون جیسی شکلوں پر ہنسنے لگے تھے اور ہنس ہنس کر دوہرے ہو چکے تھے، جبکہ لڑکے لڑکیوں کو بدلہ لینے والے انداز میں دیکھنے لگے تھے، جس پر وہ واپس اسٹیج پر جا کر شاہانہ انداز میں بیٹھ چکی تھیں اور ان کے کزنز لڑکوں کا منہ دلوانے کو لے گئے تھے۔ جانا اس وقت تھکن کا شکار ہو گئی تھی، اس لیے وہ اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ اسے بہت بے چینی ہو رہی تھی، جانا کو اپنی حالت خراب ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی اٹھ کر وہ واش روم چلی گئی اور آئینے میں خود کو یکٹک دیکھنے لگی، آنکھیں بوجھل ہونے لگی تھیں اور پھر وہ لڑکھڑا کر پیچھے گری تھی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں بھاگ جاؤں گی۔ ہاں یہی صحیح ہے، میں بھاگ جاؤں گی، میں ہمدان کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ فوراً ہمدان کو کال ملاتی بولی، میں بتا رہی ہوں ہمدان، مجھے ابھی آ کر یہاں سے لے جاؤ ورنہ بہت برا کر جاؤں گی میں۔ وہ کانپتے ہوئے بولی، آنسوؤں سے چہرہ تر تھا، تم پاگل ہو گئی ہو جانا، ایسا کچھ مت کرنا۔ وہ ہامتا ہوا بولا، غور سے سنو، اپنی جان لے لوں گی مگر شادی نہیں کروں گی، اگر تم نہ آئے تو دیکھ لینا مجھے مرا ہوا۔ وہ ضدی انداز میں بولی، کوئی غلط قدم مت اٹھانا، میں ابھی نکل رہا ہوں۔ جانا بھائی کہاں ہے، وہ کیا سوچیں گے، اور ماما بابا؟ اس نے جیسے اسے سمجھانا چاہا، میں آ تو رہا ہوں، مگر وہ کچھ کہتے کہتے رکا، گاڑی لے کر آ رہا ہوں میں، میرا انتظار کرو۔ تمہیں ابھی بھی اپنے بھائی کی فکر ہے، اپنے خاندان کی فکر ہے، تو میری محبت کا کیا ہمدان، تو میری محبت کا کیا؟ ہاں یہاں میری جان اٹکی پڑی ہے، مجھ سے شخص کے ساتھ بے ایمانی نہیں ہوتی، اسے دھوکہ نہیں دے سکتی میں،
سنا تم نے؟ میں مہران سے شادی نہیں کروں گی، زہر کھا کر مرنا پسند کروں گی، مگر میں ان سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ وہ چیخ ہی تو پڑی تھی، گلا چھل چکا تھا۔ جانا میری جان، فکر مت کرو، میں آ رہا ہوں۔ ہیلو جانا۔ کال کر چکی تھی، وہ دیر تک بند فون کو دیکھتا رہا، بار بار کال کرتا رہا اور پھر وہ بے قرار ہوا تھا، دل بے چین تھا تو آنکھیں بےتاب۔ اسے تکنے کو تبھی وہ باہر کو بھاگا۔ میں آ رہا ہوں گھر والوں سے بات کرنے۔ کیا جانا بھاگ جائے گی ہمدان کے ساتھ؟ آج کے اس کا ڈانس سین زیادہ مزے کا تھا، کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تھی اور وہ گہرے سانس بھرنے لگی۔ تھیوا اپنے بستر پر موجود تھی۔ اسے یاد آیا وہ واش روم میں ہی بے ہوش ہو چکی تھی، پھر اسے یہاں کون لایا؟ وہ سر پر زور دے کر رہ گئی مگر اسے کچھ یاد نہ آیا۔ یا اللہ، تو وہ سب خواب تھا، شکر ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی گہری سانس سے بھرنے لگی۔ دوسری طرف حالہ اور کیس کو بھی ایک ہی کمرہ دیا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئے تھے، دونوں ہی کمرے میں موجود ایک بیڈ کو دیکھ کر چونک گئے۔ کیس نے گہرا سانس بھرتے دروازہ بند کیا تو حالہ کمرے پر ایک ہاتھ ٹکائے کھڑی تھی اور اسے آئی برو سے اشارہ کر رہی تھی کہ تم کدھر؟ کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ہٹو، میں تھک چکا ہوں، مجھے آرام کرنا ہے۔ کیس آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورتے ہوئے بولا، جو کسی تھانے دارنی کی طرح اس کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ تم کدھر کو سر چلا آ رہا ہے؟ تم جانتا ہے کہ یہاں ایک بیڈ ہے اور بیڈ پر سوئے گا، پھر بھی تم دروازہ بند کر کے اندر آ گئے۔ وہ ہاتھ نچاتی لڑاکا عورتوں کی طرح بولی تو کیس نے زبردستی اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ ہاں تو ہم ہسبینڈ وائف ہیں، ایک ہی کمرے میں رہیں گے، ایک ساتھ، کہیں دور تو نہیں؟ وہ ایک ایک قدم اس کے قریب بڑھاتے ہوئے بولا تو حالہ پیچھے ہونے کی بجائے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ دھرتی اسے وہیں روک گئی۔ ایک بھی قدم آگے مت بڑھانا تم، ہم تم کو پہلے ہی بتا رہا ہے کہ ہم کو تم پر اعتبار نہیں، اس لیے اگر تم سوئے گا تو وہ صوفے پر، ورنہ باہر سو جانا کہیں، کیونکہ اس بیڈ پر سوئے گا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر پھیلتے ہوئے بولی تو کیس ہوش میں آیا۔ اس کی خوبصورتی جس تیزی سے اسے سحر میں مبتلا کرتی تھی، اس کی زبان اسی تیزی سے کیس کو حقیقت میں لا پٹکتی تھی۔ تم مذاق کر رہی ہو نا؟ مگر مجھے ایسا مذاق بالکل بھی پسند نہیں۔ کیس ہوش میں آتا ہوا دانت پیسنے بولا، یہ لڑکی تو اسے تگنی کا ناچ نچانے کے چکروں میں تھے۔ اور مذاق، وہ بھی تم سے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ یہاں سے ہلنے کا بالکل بھی ارادہ نہیں رکھتا ہے۔ وہ اے تمہارا جگہ؟ وہ صوفے پر انگلی کی طرف اشارہ کرتے بولی، تمہیں تو میں آ کے دیکھتا ہوں۔ وہ اپنا ٹراؤزر شرٹ لیتا ڈریسنگ روم میں کپڑے بدلنے چلا گیا، جبکہ وہ بھی اپنا نائٹ کافتان لیے واش روم میں بھاگی، اس سے پہلے کہ بلڈوزر دماغ کا تپا انسان پھرا کر اس پر تسلط جمانے لگے۔ جیسے ہی وہ نہا کر فریش ہو کر باہر آیا، حالہ مزے سے بیڈ کے درمیان میں لیٹی کمبل مزے سے اوڑھے پاپ کارن کھاتی ٹی وی لگا کر بیٹھی تھی، جب کیس غصے سے درمیان میں آ کر کھڑا ہوا۔ ارے ہٹو نا، اتنا تو مزہ آ رہا تھا ہم کو دیکھنے کا، وہ دیکھو بیوی کیسا شوہر کی دلائی کر رہا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے دلچسپی سے اسے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کرتی بولی تو کیس کا میٹر گھوما تھا۔ یہ ٹی وی سیریل دیکھ کر ہی تم خراب ہوئی ہو، بند کرو اسے اور جگہ دو مجھے لیٹنے کی۔ وہ بیڈ کے پاس آتے بولا تو وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ اب ایسے آنکھیں پھاڑے کیا دیکھ رہی ہو، ہٹو بھی۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا، تم اتنا جلدی گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے، واہ بیٹا واہ۔ وہ تالیاں بجاتی بولی تو اسے آنکھیں چھوٹی کیے گھورنے لگا، جیسے اس بات کا مطلب کچھ دیر پہلے تک تو تم ہمارے ساتھ شادی بھی نہ کرنا چاہتا تھا، اب تم کو ہمارے ساتھ سونا ہے؟ واہ، کیا ہوا؟ پہلے تو ہم تمہارے سٹینڈرڈ کا نہیں تھا، جو تم ہم سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اور اب تمہارا سٹینڈرڈ اتنا لو ہو گیا ہے کہ تم ہمارے ساتھ سونے کے لیے تیار ہو گئے۔ حالہ نے اس پر گہرا سا طنز کرتے کہا جو اسے پورے کا پورا جھلسا کر رکھ گیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسی ہوئی لڑکی مجھ سے ایسے بات کرنے کی؟ بھول گئی ہو تم کس حیثیت سے میرے ساتھ ہو؟ صرف کاغذی رشتہ ہے ہمارا، یہ مت بھولو۔ اگر ضرورت کے وقت مجھے تمہارا استعمال بھی کرنا پڑا تو میں کر جاؤں گا، مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ اسے سرخ آنکھوں سے گھورتے اس کی آہنی زندگی میں اہمیت واضح کرتے ہوا بولا۔ وہ بولتا تو بولتا ہی چلا گیا، ذرا لمحہ بھر کو بھی اس نے یہ نہ سوچا کہ سامنے ایک لڑکی موجود ہے جس کا دل بھی کانچ سا ہے۔ اس کی ظالم باتوں نے اس کے دل کو کرچے کرچے کر کے رکھ دیا تھا کہ حالہ کی آنکھیں درد کی شدت سے سرخ ہوئی تھیں، مٹھیاں کس کے بھینچی تھیں۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر کیس کو احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے۔ اسے ایک دم ملال نے آن گھیرا۔ بہت اچھا کیسا، ہم تو تمہارا معیار کہیں نہیں، اب بھی تم اپنے مطلب کے لیے ہمارے قریب آ گئے۔ ٹھیک ہے مگر ہم تم کو بتا دیں کہ اگر
تمہارے کیے ضرورت کا سامان ہے تو ہماری زندگی میں بھی تمہاری اہمیت دو کوڑی کی نہیں۔ تم چاہے جس کے ساتھ مرضی رنگلیاں بنائے، کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ گندے کیڑوں کا کام ہی کھلی چیز پہ منڈلانا ہوتا ہے۔ وہ سے بھی نشتر چبوتی بولی تو کیس کا چہرہ شدت سے سرخ ہوا تھا اس بے عزتی پر۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ ایک سائڈ پر ہوئی اور درمیان پر کوشچنز کی لائن بنانے لگی۔ اگر اب تم نے اس لائن کے پار آنے کی کوشش کی تو ہمیں ایسا لات رسید کرے گا کہ تم یاد رکھے گا۔ وہ لیٹتے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی بولی تو وہ بھی اس کو گھور کر رہ گیا۔ اور اگر میں نے یہ لائن کراس کر دی تو کیا کرو گی تم؟ وہ ایک کونی کے بل لیٹتا اسے تپاتا ہوا بولا تو وہ مسکرا دی تھی مانی خیزی سے۔ پھر تم اپنا حالت کا ذمہ دار خود ہوگا۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے بولی تو کیس کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی۔ ہے تم ایسا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ اس نے حالہ کو دیکھتے سوال کیا جو نیند میں جا چکی تھی۔ کیس رات کو مزے کی نیند سو رہا تھا جب اس کی کمر میں کسی نے زوردار ٹانگ رسید کی تھی کہ وہ منہ کے بل ہوا میں اڑتا ہوا زمین بوس ہوا تھا۔ پھر کہاں کا کمبل، کہاں کا تکیہ؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، ایسا لگا تھا جیسے زلزلہ آ گیا۔ اس نے فوراً زمین سے اٹھتے اپنی آنکھیں ملیں اور اطراف میں دیکھا جہاں خاصی خاموشی تھی۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ طوفان آ کر گزرا ہو۔ نظر اپنی زبردستی کی بیوی پر پڑی جو خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ اسے تحمل سے اسے دیکھا اور ایک شاطر سوچ اس کے ذہن میں آئی تھی۔ اب آئے گا مزہ جب صبح تم خود کو کوسو گی۔ اس نے درمیان سے پیلوس کی لائن ہٹاتے ہلکا سا ہنس کر کہا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ درمیان سے تکیے ہٹا کر خود کو کتنی بڑی مشکل میں ڈالنے والا تھا۔ تکیوں کو نیچے پھینکنے کے بعد وہ مزے سے اس کے قریب ہوا اور اپنے اوپر کمبل درست کیا، لیکن ایک دم ایک صنف نازک کے پاس ہونے کا احساس شدت سے جاگا تھا دل میں۔ وہ اس کے قریب آ تو گیا تھا مگر اس کے بالوں سے آتی شیمپو کی خوشبو اس پر سحر طاری کر رہی تھی۔ کون سا شیمپو لگاتی ہے یہ؟ کتنی اچھی سینٹ ہے اس کی۔ وہ ایک دم اس کے قریب ہوتا سحر سر کے پاس منہ کر کے ایک بار پھر اس کی خوشبو اندر اتارتے بولا جو اس کے حواس معطل کر رہی تھی۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اس نے اپنی سوچ پر لانا ڈالی اور پھر کوئی سوچتے ہوئے کمبل میں گھستا اس کے اور قریب ہوا اور اسے کھینچ کر سینے سے لگا۔ مگر مجال ہے جو اس نیند کی شدائی کی نیند میں کوئی خلل پیدا ہوا ہو۔ سو لو بیٹا جتنا سونا ہے، تمہاری نیندیں تو صبح اورن چھو ہونے والی ہیں۔ بڑا کہہ رہی تھی میرے ساتھ مت سونا، لائن کی اس طرف لانا۔ اب دیکھنا صبح تم پر سارا ملبہ ڈال کر میں بروز ذمہ ہو جاؤں گا۔ وہ آنکھوں میں شیطانی چمک لیے بولا، مگر کچھ ہی دیر بعد حالہ اس کے قریب ہوتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی، وہ بھی دل کے مقام پر، اور یہی ہوئی تھی تیز دھڑکنیں محترم کیس صاحب کی جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائیں گے۔ یہ میں نے کیا بلا اپنے گلے ڈالی؟ یہ تو مجھے بری طرح کنٹرول کری ہے۔ کنٹرول یور سیلف کیس، کنٹرول یور سیلف۔ قابو نہیں کھونا خود پر، دور رہ سے، یہ کام سی لڑکی ہے۔ مگر کمبخت دل اس کی سن ہی کہہ رہا تھا، سارا ہمک ہمک کر اس کو چھونے کی، اسے ساری رات تکنے کی چاہ کر رہا تھا۔ کیس کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے، آخر سے کیا ضرورت تھی حالانکہ اتنے قریب آنے کی، اس کی سانسیں محسوس کرنے کی۔ اب پھنس گیا تھا نا وہ مصیبت میں، آخر اب کیسے نکلتا وہ سب سے؟ وہ اسے آکٹوپس کی جال کی طرح خود میں انڈیلتی جا رہی تھی، مگر وہ تھا کہ اسے کوئی راہ فرار اب نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ نہ چاہنے کے باوجود بھی اس پر جھکا اور اس کی آنکھوں پر لب رکھے تھے۔ کیس کا دل کیا پوری رات یہی اسی پوزیشن میں گزار دے؟ وہ کتنا سکون محسوس کر رہا تھا وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ اس کا دل کیا اپنی ساری بے قراری یہاں نکال کر رکھ دے، مگر وہ اسے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ وہ یوں ہی اپنے آپ پر ضبط کرتا ہوا، خود کو روکتا ہوا، اسے گلے میں بھینچتا ہوا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ مگر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک ٹانگ اس کی کمر میں زوردار انداز میں آ کر لگی، جس پر اس کی آہ نکل گئی۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھ کھولی تھی اور حالہ کو دیکھا تھا جس کا پاؤں بہت زور کا اس کی کمر میں لگا تھا، مگر وہ ابھی بھی نیند میں مزے سے خواب دیکھ رہی تھی۔ کیس اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگا اور اسے گھوٹتے ہوئے دوبارہ لیٹا تھا، جب ایک اور ٹانگ آنکھیں بند کرنے پر اس کی پیٹ میں رسید ہوئی تھی، جس پر وہ بل کھا کے رہ گیا۔ آخر کیا تھی یہ لڑکی؟ نیند میں آخر کون ٹانگیں مارتا ہے؟ وہ رونے کو ہوا تھا جب ایک کے بعد ایک ٹانگ پڑتی ہوئی اس کی نیند کا بیڑا غرق کر کے تھی، اور آخر میں وہ پھر زمین پر پڑا دونوں ہاتھوں سے بال دبوچتے ہوئے اپنی سوچ پر لعنت بھیج رہا تھا کہ اس نے کیوں حالہ کے ساتھ سونے کا سوچا۔ صبح جب حالہ کی آنکھ کھلی تو بیڈ سے تکیہ غائب دیکھ کر اس کی رہی سہی نیند بھگ سے اڑی تھی کہ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی اور اطراف میں آنکھیں گھما کر حالات کا جائزہ لیا، مگر جب اس نے کیس کو زمین پر پڑے پایا تو حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ مارا؟ تم نیچے کیا کرتا ہے؟
وہ حیرت سے اس کی طرف جھکتی ہوئی بولی جس پر وہ اپنے جبڑے بھینچ کر رہ گیا۔ ڈانس کر رہا ہوں، نظر نہیں آ رہا کیا؟ وہ تو جیسے کاٹ کھانے کو دوڑ پڑا تھا، جس پر وہ فوراً پیچھے ہوئی۔ اور وہ ہمارے بیچ جو تکیے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ مشکوک نظروں سے دیکھ بولی۔ میرا دل کیا تو میں نے ہٹا دیا۔ وہ اس کی طرف دیکھتا زبردستی مسکرا کر بولا۔ مطلب تم نے تکیے ہٹائے؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں، کیوں گناہ کر دیا کیا میں نے؟ وہ دانت پیس کر بولا تو وہ ایک دم کھلکھلا کر ہنسنے لگی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا میں نے کوئی جوک سنا ہے تم کو جو اتنے دانت نکل رہے ہیں؟ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا۔ او مارا، تم سچ کیوں نہیں بولا پھر ہم سے؟ وہ ایک دفعہ اور کہکا لگاتے بولی تو اس کا غصہ سونیزے پر پہنچا۔ کہنا کیا چاہتی ہوں؟ کیا کہے گا تم خود سب جانتا ہے۔ سچ سچ بتانا، تم نیچے نہیں سویا تھا؟ تم کو ہم نے نیچے پہنچایا؟ وہ انگلی دکھاتے شریر لہجے میں بولی تو کیس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ کتنا شرم کا مقام تھا کہ وہ اپنی بیوی سے ٹانگ کھا کر نیچے پڑا تھا اور ساری رات جاگتے گزاری تھی۔ شٹ، اب ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اپنے خجالت مٹاتے بولا۔ او مارا، تو پھر کیسا ہے؟ کیسا مشہور بزنس مین اپنا بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو کے زمین پر سو رہے تھے؟ ہاں ہاں ہاں۔ 2 پل کو تو وہ اس کی کھنکتی ہنسی میں کھوسا گیا، مگر جلدی اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر اس کا سر گھوم گیا تھا اور وہ غصے سے باہر نکل گیا تھا۔ جبکہ وہ بیڈ پر گرتی اب تک ہنس رہی تھی جب آرزو اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آرزو، تم؟ وہ اٹھتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ او مارا، کیسا ہے تم اور کیا ہے یہ سب؟ ایسون یار لالا کی جگہ کون ہے یہ شخص؟ خالہ نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے تھے جس پر آرزو نے الف تیہ اسے ساری کہانی سنا دی تھی جسے وہ نم آنکھوں سے سن رہی تھی۔ تم اتنا سب سہتا رہا اور ہم کو بتانا بھی ضروری نہ سمجھا؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ کیا کروں خالہ، یہ میرے اکیلے کی جنگ تھی، اپنے ساتھ کسی اور کو سزا کا شکار نہیں بنا سکتی تھی۔ میں پہلی زندگی میں گنے چنے لوگ ہیں جنہیں میں کھونا نہیں چاہتی، اور تم چاہتی ہو کہ ان کو بھی دکھ دوں؟ ایسا مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ اس کی بات پر صبر کھوتی خالہ نے اسے کس کر گلے لگایا تھا۔ یاد رکھنا، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ اب کبھی ہم سے کچھ مت چھپانا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتی بولی تو آرزو اس بات میں سر ہلا گئی۔ چلو جانا کے کمرے میں چلتے ہیں۔ جلدی وہ دونوں اس کے کمرے میں موجود تھی جہاں وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ مارا، تم کو تو بہت تیز بخار ہے۔ خالہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی بولی۔ کوئی بات نہیں، یہ بخار میری جان نہیں لے گا۔ وہ نیم دراز سی نم آنکھوں سے بولی تو دونوں تشویش کا شکار ہوئی۔ شب شب بولو لڑکی، آج تمہاری شادی ہے، کس طرح کی باتیں کری ہو؟ کوئی بری بات منہ سے مت نکالو۔ آرزو فوراً اس کا ہاتھ تھامتے بولی اور خالہ کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لانے کا کہا جو وہ فوراً لینے گئی تھی۔ میں تمہاری اتنی قریبی دوست تو نہیں جانا، مگر تمہاری یہ حالت مجھے ڈرا رہی ہے۔ کیا تم یہ شادی اپنی مرضی سے نہیں کر رہے؟ آرزو نے پریشانی سے پوچھا تو آنکھیں بند کرتی جانا ٹھٹک گئی تھی اور جھٹ آنکھیں کھولی تھی جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو، اور آرزو اس کے تاثرات سے جان گئی تھی کہانی بدل گئی ہے۔ مطلب میرا کہا سچ ہے، تم یہ شادی اپنی مرضی سے نہیں کر رہی؟ وہ اس کے پاس ہی جگہ بنا کر بیٹھی تو جانا نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھی۔ کیا یہ سب اتنا واضح ہو گیا تھا اس کے چہرے پر کہ سبھی لوگ جانے لگے تھے؟ تم نے جواب نہیں دیا، کیا مجھے بتانا نہیں چاہتی؟ جانا نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے کہا تو ایک آنسو کا قطرہ ٹپ کرتے اس کی آنکھ سے ٹپکا تھا۔ ایسا نہیں ہے، مگر جو چیزیں تقدیر میں ہی نہ ہو بھلا ان کا ذکر کر کے کیا فائدہ؟ وہ آنکھیں میچ کے بیڈ سے ٹیک لگاتے بولی تو اندر آتی خالہ نے بھی پریشانی سے یہ بات سنی تھی، اور پھر لفظ بالفظ اس نے ان دونوں کو اپنی محبت کی کہانی سے آگاہ کر دیا تھا کہ کیسے ہمدان اور وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر مہران ان کے بیچ آ گیا تھا۔ او مارا، یہ کیا ہو گیا؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خالہ سر تھامتی ہوئی بولی جو جانا کی باتوں سے ہی گھوم چکا تھا۔ جانا، برا مت ماننا، مگر میرے نزدیک وہ محبت نہیں جو اپنی محبت کے لیے کوئی قدم نہ اٹھا سکے۔ تم مجھ سے محبت کرتی تھی، سب کے سامنے اقرار کرنے کے لیے بھی راضی تھی، مگر وہ ہمدان پیچھے ہٹ گیا۔ اگر اس کا پیار اتنا سچا تھا تو وہ اپنی محبت کے لیے کیوں نہیں لڑا؟ کیوں تمہیں یوں بزلوں کی طرح کسی اور کا ہوتے دیکھ رہا ہے؟ کیا سوچا تم نے اس بارے میں؟ اس کے یوں کہنے پر خالہ نے بھی اس بات میں سر ہلایا تھا، جبکہ جانا گہری سوچ میں گھر چکی تھی۔ کیا ہمدان کی محبت سچی نہیں تھی؟ کیا وہ شروع سے اسے اپنانا نہیں چاہتا تھا؟ ان پہلوؤں پر اس نے کیوں غور نہ کیا؟ آخر سارا الزام وہ مہران پر کیسے دھرتی ہے؟ جانا، آرزو ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اگر وہ مرد اتنا ہی سچا تھا تو تمہارے ساتھ کیوں چھڑا؟ وہ شخص اتنا ہی محبت کا دعویدار دار تھا تو اب چوڑیاں پہن کے کیوں بیٹھا ہے؟ خالہ دانت کچکچاتی ہوئی بولی۔ خالہ ٹھیک کہہ رہی ہے جانا، اگر ہمدان سچا تھا تو اسے تمہارے لیے لڑنا چاہیے تھا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ تم نے سارا الزام ہمدان بھائی کو دے دیا۔
تم نے یہ سوچا کہ اگر مہران بھائی تم دونوں کے درمیان آتے تو تم دونوں کے درمیان یہ محبت کا امتحان نہ آتا؟ تو کیسے وہ خود کو ثابت کر پاتا؟ مگر یہ حقیقت ہے کہ ہمدان اس محبت کے امتحان میں ناکام ٹھہرا ہے۔ جبکہ مہران بھائی کی بات کی جائے تو ان کی آنکھوں میں میں نے تمہارے لیے سچی محبت دیکھی ہے، وہ جگنو دیکھی ہیں جو کبھی مدم نہیں ہوں گے۔ وہ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تم ان کی آنکھوں میں ایسے چھا ہوتی ہو جیسے وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتے، تمہیں دیکھ کر جینا چاہتے ہیں، اور تم ابھی بھی یہ سمجھتی ہو کہ ہمدان تم سے سچی محبت کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو تم مجھے تمہاری سوچ پر افسوس ہے، کیونکہ تم ایک کوئلے کی خاطر ایک ہیرے کو گنوا رہی ہو، اور یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے۔ وقت رہتے پلٹ جاؤ جانا، اس کی تمام یادیں اپنے دل سے نکال دو اور اپنے ہم سفر کی ہو جاؤ۔ آرزو کی بات میں اسے اچھی طرح جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا، کوئی اسے بتانے والا تھا ہی نہیں جو ان باتوں پر غور کرتی، مگر اس کی کئی ہر ایک بات پر وہ غور کر رہی تھی۔ تمہارا بہت شکریہ آرزو کہ تم نے مجھے اپنی بہنوں کی طرح سمجھا، مگر میں ہمدان کی محبت کو بھولنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہوں، اور میں جانتی ہوں مہران مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور یہ ان کی محبت ہی ہے جو میں ان کی طرف راغب ہو گئی ہوں، اور کل ہی میں نے انہیں دل سے قبول کر چکی ہوں۔ بس اب میری یہ دعا ہے کہ ہمدان کا باب میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، اور میرا اسے کبھی ایسا سامنا نہ ہو جو مجھے مہران کے آگے شرمندہ کرنے کا باعث بنے، کیونکہ میں اپنی تمام زندگی ان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، اور وہ بھی باوفا عورت کے طور پر۔ اس کی بات پر وہ دونوں خوشی سے اس کے گلے لگ گئی تھیں، اور باتیں کرتے کرتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ انہوں نے ہی جانا کے ساتھ پارلر جانا تھا اور برائڈل کے طور پر تیار کروانا تھا۔ جانا ان کے ساتھ پارلر گئی تو ان کے نانا کرنے کے باوجود بھی ان کو تیار کروا دیا، اور ان کے لیے بھی ڈریسز جانا نے ہی سلیکٹ کیے تھے۔ آرزو نے سفید گھیرے دار فراق جبکہ حالہ نے سرخ رنگ کا فراق پہن رکھا تھا، دونوں ہی آسمان سے اتری ہوئی حور لگ رہی تھیں۔ ارے آج میری شادی ہے اور تم دونوں تو مجھ سے بھی خوبصورت لگ رہی ہو، یہ تو غلط ہے، جانا انہیں چھیڑتی ہوئی بولی تو دونوں کھلکھلا کر ہنس دی تھی، مگر جیسے وہ لوگ حال پہنچے تو اندر داخل ہوتے حالہ کی مسکراہٹ سرے سے غائب تھی، کیونکہ منظر کچھ مختلف نہ تھا۔ آج بھی اس کا شوہر کسی اور لڑکی کی زلفوں کا اسیر ہو رہا تھا۔ آرزو نے حالہ کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھے تو نگاہ سامنے گئی، جہاں کیس ہنس ہنس کر کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑے اس پر جھکا سرگوشیوں میں مصروف تھا، جسے دیکھ کر آرزو دانت پیس کے رہ گئی۔ کیا ہے یہ سب حالہ؟ تم اس سب کی اجازت کیسے دے سکتی ہو اپنی شوہر کو، وہ بھی شوہر جو تمہیں جان سے پیارا ہے؟ آرزو نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے اس کی حقیقت اسی پر آشکار کی تو حالہ لب کاٹ کر رہ گئی، مگر تھوڑی دیر میں اب یارق شاہ بھی ان لڑکیوں اور کیس کے پاس جاتا ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگا تھا، جس پر حالہ نے آرزو کو دیکھا جو انہیں کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اور اگلے ہی پل وہ حالہ کا ہاتھ تھام کر دونوں کی جانیں بڑھی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یارق شاہ کا دوست بھی حقیقتاً فطرت میں بھی اس جیسا ہوگا۔ آرزو نے وہاں آتے ہی ان دونوں پر تیزاب چھڑکا تھا، جس پر غصے سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ کس کس کو چاہیے نیکسٹ پارٹ؟ جلدی سے کمنٹس میں بتائیں۔